الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. پیج نمبر 5 لاسٹ لائن یا پیراگراف بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیراگراف کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. سنیں، مدرسوں کے قائم ہونے نے کیا ہوا؟ یہ دوسرا دور چل رہا ہے. اس دور میں مدرسے جو ہے وہ بنائے جانے لگے. مدرسوں کے قائم ہونے نے دفعتاً اچانک کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. اچانک مدرسوں کا قائم ہونا جو ہے یہ شروع ہو گیا، لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں آئی. نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا. جو کورس پڑھایا جاتا تھا وہی کورس جو ہے ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے. پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم ہیں، اور اسی طرح سرکاری کوئی مدرسہ یا کالج یا یونیورسٹی یا اسکول نہیں ہے، بلکہ وہی پرائیویٹ مدرسے ہیں، حجروں میں لوگ پڑھاتے ہیں، خانقاہوں میں پڑھاتے ہیں. وہی پرانا سسٹم ہے. اور حق یعنی سچ بات تو یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا، زوال تنزلی بربادی، تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی، پھیلتی رہی. لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں اصولوں رولز ریگولیشن کی پابندیاں قیود شروع ہو گئی. اور سلطنت عثمانیہ ارطغرل وغیرہ یہ ان کے آبا و اجداد ہیں. تو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا. سلطنت عثمانیہ میں اتنی ترقی جو ہے وہ تعلیمی نظام نے کی کہ تعلیم کے لیے کیا ہوا، ایک جداگانہ ایک قانون ایک اصول بنا دیے گئے. اور وہ اصول کیا تھے؟ 8ویں صدی سے پہلے دیکھیں 145 ہجری میں یہ مضمون لکھا گیا ہے. 145 ہجری کی بات ہو رہی ہے اس مضمون میں، اور یہ تقریباً 1980 میں لکھا گیا ہے. اب ہم کیا معلوم کریں گے عیسوی اور ہجری میں تضاد کیا ہے اور کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ میں نے سول کیا تھا. یہ سنیں، حضور پاک کی پیدائش جو ہے وہ 571 عیسوی میں ہوئی ہے، ایڈی میں. اور پیدائش کے 50 سال بعد انہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی. 50 اس کے ساتھ ایڈ کر دی، 50 سال بعد. یہ کیا ہے؟ سوری یہ نہیں ہے، یہ ہے 571 کے ساتھ. جنم بھومی یا پیدائش کے 50 سال بعد جو ہے انہوں نے ہجرت کی، اور وہاں سے پہلی ہجری شروع ہوئی. تو 571 کے ساتھ 50 ایڈ کر لیے تو یہاں پر ایک، یہ 2 اور یہ 621 سال جو ہے 621 سال. اگر آپ ایسی کی بات کر کے کوئی بندہ ہجری کی بات کر رہا ہے اور آپ ہجری کو ایسی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو 621 کا اضافہ کر لیں. کیا کریں گے آپ؟ 621 سال اس کے ساتھ ایڈ کریں گے. مثال کے طور پر یہ مضمون جو ہے یہ 1900 میں انہوں نے 1980 میں انہوں نے لکھا ہے. اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اب اگر آپ یہ ہجری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ شاباش. اب اس سے ہم 621 مائنس کریں گے تو یہاں پر 9 جو ہے یہ 8 بن گیا، یہ 10 بنا، اور 10 کی بجائے پھر 9 اور یہاں پر یہ 10. تو یہ ہے 9، یہ ہے 7، یہ ہے 2 اور یہ ہے 1، 1279.
مطلب 1279 ہجری میں یہ مضمون جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5ویں صدی، لیکن عیسوی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ سب سے پہلے مضمون کی شروعات میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 145 ہجری کی بات ہے، تو یہاں پر یہ ہجری کی بات کر رہا ہے، 5ویں صدی کی بات، 500 ہجری کی بات کر رہا ہے، تو 500 ہجری ہے. اب اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اگر ایسی میں تبدیل کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ 621 کا اضافہ کریں گے، 1 2 11 1121 عیسوی کی بات ہو رہی ہے. محمود غزنوی کے تقریباً بعد سلطنت عثمانیہ کب شروع ہوئی ہے؟ تقریباً 1220 21 22 تقریباً اس میں شروع ہوئی ہے. تو 500 عیسوی، اب یہ جو ہے یہ تقریباً 5ویں ہجری. اب اس سے کیا مراد ہے؟ 5ویں ہجری تقریباً کہاں سے پھر شروع ہوتی ہے؟ یہ 1121 کی بات ہو رہی ہے. 5ویں ہجری 401 ہجری سے شروع ہوگی اور 500 ہجری پر یا 500 سالوں پر یہ محیط ہوگی، اور یہاں پر 1122 کا زمانہ چل رہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ 5ویں ہجری کی شروعات ہے، 100 سال پر مبنی ہوتی ہے نا، تو 5ویں ہجری جو ہے وہ 401 سے شروع ہوتی ہے اور 500 پر محیط ہوتی ہے، وہاں تک جاتی ہے. لہٰذا یہاں یہ 500 ہجری جو ہے یہ 1121، وہاں 1221 22 کا زمانہ ہے نا سلطنت عثمانیہ کا، تو یہاں پر یہ 5ویں صدی جو ہے یہ اس کی شروعات ہے، بالکل سٹارٹ ہے. تو بالکل سٹارٹنگ میں کیا کیا انہوں نے؟ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا، اور 8ویں صدی سے پہلے، ہاں اب 8ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، 800 کے ساتھ 621 کی اضافت کر لے، یہ 800 ہجری کی بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ 621 ایڈ کر لے تو 1 2 اور 1421 کی بات ہو رہی ہے. 1421 عیسوی کی بات ہو رہی ہے، اور 1221 22 میں تقریباً سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کی شروعات ہے. فارغ التحصیل ہونے کے لیے، فارغ التحصیل اس سے مراد کیا ہے؟ ایجوکیٹڈ بننے کے لیے کون سی شرائط رکھی گئی؟ ایک خاص مدت یعنی زمانہ معین مقرر ہو چکا تھا کہ ایک خاص زمانے تک آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ 11ویں جماعت میں ہے تو آپ 1 سال گزاریں گے اس میں، آپ 12ویں جماعت میں ہے تو آپ اس میں 1 سال گزاریں گے. اس طرح زمانے کا تعین ہوا. وہ اگرچہ ملکوں کے اعتبار سے مختلف تھی، مختلف ممالک میں یہ طریقہ کار، یہ اصول جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف تھی. مثلا مغرب یورپین کنٹری میں مراکو جو ہے وغیرہ میں 16 برس تعلیم مکمل کرنے کی جو حدود تھی، جو سال مقرر کی گئی، وہ کیا تھے؟ وہ 16 سال تھے. 16 سال تک آپ تعلیم حاصل کریں گے. اسی طرح تیونس میں 5 برس، اور تیونس ملک میں 5 برس یا سال جو ہے وہ مقرر کر دی گئی کہ 5 سال آپ تعلیم حاصل کریں گے، یہ لازمی ہوگی. اسی طرح تیونس میں 5 برس طالب علم کو تعلیم گاہ یعنی مدرسے یا اسکول کالج یونیورسٹی میں رہنا لازمی تھا. املا کا طریقہ بھی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جاتا رہا. تقریباً میں 2004 میں فرسٹ کلاس میں پڑھ رہا تھا، اول جماعت میں، تو اس وقت سے 5ویں جماعت تک، مطلب 2008-9 تک یہ املا کا سلسلہ جو ہے یہ شروع تھا، رواں دواں تھا. پھر اس کے بعد تقریباً 6 جماعت میں میں نے وہ املا کا طریقہ نہیں دیکھا کہ استاد جو ہے وہ کہتے کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے یا ڈائس پہ کھڑے ہوتے اور ہمیں کہتے کہ چلو لکھ لے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ ختم ہو گیا اس کے بعد.
تو تقریباً 2008-10 تک یہ سلسلہ جو ہے یہ رواں دواں تھا، یہ املا کا، لکھنے کا، اور آج یہ سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔